بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اس سے قبل ہم نے سورہ بقرہ کی 43 آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے سماعت کیا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون، کیا تم حکم کرتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، بھلائی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو تم، انفسکم، اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم پڑھتے ہو الکتاب، کتاب، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب ان سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق جب پوچھا، دریافت کیا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ اور ان یہودیوں کے بارے نازل ہوئی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی، جنہوں نے تورات اور انجیل کو پڑھا تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پڑھا، عظمت و شان کو پڑھا، تو لوگوں کو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ کے آنے کی خبر دی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، تو پھر یہی لوگ جو یہودی علماء تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے جو یہودی علماء تھے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دینے والے، نشانیاں بتانے والے، اور اپنے رشتہ داروں کو بتانے والے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، کلام سچا ہے، یہ ہدایت کرنے والے خود حسد کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور حسد کی وجہ سے یہ خود کافر ہو گئے۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، کہ لوگوں کو تم نے نیکی کا حکم دیا لیکن خود تم جو ہے اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی اسے نشین رکھنی چاہیے کہ جب انسان کے قول اور فعل میں تضاد پیدا ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑا فساد اور فتنہ بن جاتا ہے، کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے، نیکی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے اپنے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض ہی یہی ہیں، جو بظاہر لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہوں، اچھی اچھی باتیں کرنے والے ہوں کہ یہ فلاں کام بھی کرو، یہ بھی اچھا ہے، نیکی کی دعوت دینے والے ہوں، لیکن جب ان کے اپنے عمل سے پردہ اٹھے تو سب سے بڑے گناہوں کے مریض ہوتے ہیں، کہ لوگوں کے سامنے وہ نیکی کے کام کریں گے لیکن جب تنہا ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، تو پھر وہ برائی کریں گے، نافرمانیاں کریں گے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس طرح قول و فعل کا جو تضاد ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا،
یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر جنت کی خوشبو کو سونگھ لیں گے، جنت کے محلات کو دیکھیں گے، جنت کے باغات کو دیکھیں گے، اور جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جب ان نعمتوں کو دیکھ لیں گے، جب ان کے دل کا شوق اور بڑھ جائے گا کہ اتنی خوبصورت یہ جنت ہے، اتنی حسین جنت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے، جب وہ جنت کو دیکھیں گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا کہ انہیں جنت کے اندر داخل نہیں کرنا، بلکہ انہیں جنت سے واپس لے آؤ، واپس ان کو لوٹا دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جنت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا سنیں گے تو وہ حسرت کے ساتھ پریشانی کے عالم میں واپس لوٹیں گے، پھر وہ عرض کریں گے کہ یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے، جب تم اکیلے ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، لیکن جب تم لوگوں سے ملتے تو بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے، لوگوں کے سامنے تم نیکی کا دکھاوا کرتے تھے، ریاکاری کیا کرتے تھے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا تم لوگوں سے ڈرتے تھے لیکن مجھ رب سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے تھے لیکن میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ یہ المعجم الاوسط کتاب کا نام ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بظاہر لوگوں کے سامنے تو نیکی کے کام کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، لیکن پس پردہ وہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوں، تو ان کے لیے کل قیامت کے دن اس طرح رب ذوالجلال انہیں رسوا کرے گا اور جہنم کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آتا اور جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا۔ تو حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک آواز سنی اور کہا گیا کہ تو لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا کہ تو لوگوں کے سامنے قرآن بھی پڑھتا تھا، لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتا تھا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے میرے گھر کا حج بھی کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے فلاں نیکی کی، ریاکاری کرتا رہا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے تو مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے اس طرح اسے عذاب دیا جائے گا کہ تو لوگوں کے سامنے نیکی کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا، حج کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے کوئی بھی عمل مجھ رب کی رضا کے لیے نہیں کیا، لہذا آج تیرے لیے جہنم کے اندر فلاں عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، شرک کہا گیا ہے کہ جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، اس میں اس کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی خوشنودی کی نیت نہیں ہے، صرف لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے کہ میں بڑا حاجی، نمازی
اور بڑا قرآن پڑھنے والا ہوں، بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، بڑے نیک کام کرنے والا ہوں، صرف اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود نہیں ہے، تو ایسے شخص کا جو عمل ہے وہ بھی رائے گاہ چلا جاتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور بالآخر جہنم کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات میں بتاتا چلوں کہ اس آیت کی مراد جو فرمایا گیا کہ کیا لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے، دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو پھر خود بھی اس پر عمل کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کے کام کرنے کا کہتے ہو تو خود بھی وہ نیک کام کرو، یہ نہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے کے اور اپنے آپ کو بھول جاؤ، خود وہ نیک کام کرو ہی نہ۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی، اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب تم عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، یعنی ایک بندہ وہ ہے کہ جو خود تو عمل نہیں کرتا، خود عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو کہتا ہے کہ فلاں نیکی کا کام ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کر لیا کرو، نیکی کا کام ہے، تو اس میں اس چیز سے نہیں روکا گیا کہ خود تم نیک کام نہیں کرتے تو دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ اگر خود نہیں کرتے تو دوسروں کو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اسے نصیحت سے روکا نہیں جائے گا کہ تو خود تو کچھ نیک کام کرتا نہیں تو ہمیں کیوں نصیحت کر رہا ہے، اس چیز سے نہیں روکا گیا۔ صرف سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو تو پھر خود بھی اس پر عمل کرو، کیونکہ نیکی کے کام پر عمل کرنا یہ ایک واجب ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو تم دیکھتے ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو اسے برائی سے، گناہ سے روکنا بھی واجب ہے، اگرچہ تمہارا کسی چیز پر عمل نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنے مسلمان بہن بھائی کو کوئی گناہ کرتے دیکھو تو تمہیں اس آیت مبارکہ میں حکم ہے کہ اسے گناہ سے روکا جائے، اسے برائی سے روک دیا جائے۔ پھر فرمایا گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ جب یہ پوچھا گیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو، اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ یعنی اگر تم تمام نیک اعمال تو نہیں کر سکتے لیکن دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دو۔ اور دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ اگرچہ تم برے اعمال جو ہیں وہ خود تم برے اعمال سے باز نہیں آتے، خود بھی اپنے اندر خامیاں ہیں، لیکن جب تم کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کو دیکھو کوئی گناہ کر رہا ہے یا گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اسے پھر اس برے کام سے روک دیا جائے، اسے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔
وَاسْتَعِینُوا اور مدد حاصل کرو تم بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ وَإِنَّ اور بے شک ہاں وہ یعنی نماز لَكَبِیرَةٌ بڑی بات ہے، بہت باری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ڈرنے والوں پر، الذین یظنون وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو وہ ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ فرمایا اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے اللہ سے مدد چاہو، اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور باری ہے، البتہ ان لوگوں پر باری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی فرمایا گیا نماز پڑھنا یہ بہت باری ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ باری نہیں ہے، ان کے لیے آسان کام ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے والے ہیں۔ دوسری اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم رضائے الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اس میں فرمایا گیا کہ بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی جو دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان پر نماز باری نہیں ہے۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہے، یعنی جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور جنہوں نے لمبی خواہشات رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے نماز جو ہے وہ بہت باری انہیں محسوس ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے سینے میں رب ذوالجلال کا خوف ہے، ان پر نماز بوجھ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے نماز جو ہے لذت، سرور، روحانی اور قلبی معراج کا سبب بنتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نماز آسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب ذوالجلال سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ اس میں خوشخبری ہے، آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب اور ترہیب دونوں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ترغیب بھی دلائی گئی اور پھر اس کی طرف رجوع کرنے سے ڈرایا بھی گیا، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا اور اس کے حصول کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے پھر نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور وہی نماز جو ہے تمہاری بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکروا یاد کرو تم نعمتی میرے احسان کو، میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت انعام کیا میں نے علیکم تم پر،
وَأَنِّي اور بے شک میں نے فَضَّلْتُکُم تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا کی۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں جو احسانات کا ذکر کیا بنی اسرائیل پر، اولاد یعقوب پر، تو یاد رہے کہ ان آیت میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بے شمار نعمتوں میں سے چند ایک یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمانہ پر فضیلت اور برتری عطا کی، اور ان کے لیے دریا میں سے راستہ بنا دیا۔ فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی گئی، اور بنی اسرائیل کو تورات کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ پھر بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ عز و جل نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر اسی طرح ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلوہ کا نازل ہونا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا، اور پھر زمینی اناج عطا کیا جانا، یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئیں۔ تو جو نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو ملی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والی انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کا ہم شمار جس کا نہیں کر سکتے۔ رب ذوالجلال کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ رب ذوالجلال نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ عز و جل کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو رب کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ رب ذوالجلال نے اتنی نعمتیں امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں، تو جو نعمتیں رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کی ہیں، پھر ہمیں ہر حال میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ میری نافرمانی نہ کرو، نہ شکری نہ کرنا، شکر ادا کرو۔ اس طرح فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں رب ذوالجلال تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ لہذا اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، فرمایا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ فرمایا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو تم یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ ہوگی، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کا، شیء کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل بدلہ، ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔
یعنی فرمایا گیا بنی اسرائیل قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو کہ کافروں کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کافروں کی کوئی سفارش کرے گا۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا، اور نہ کوئی مسلمان جو کافر ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو کفر کی حالت میں مرا ہے، اسے نہ تو کوئی کافر جو ہے فائدہ دے سکے گا، نہ کوئی مسلمان اس کی سفارش کرے گا، نہ کوئی مسلمان اس کافر کو قیامت کے دن فائدہ دے سکے گا۔ اس دن جو شفاعت کی جائے گی وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی جو مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ میں بھی بیان ہوا، حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کی شفاعت کی جائے گی، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، علماء کرام شفاعت کریں گے، اللہ کے اولیاء مسلمانوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اور سب سے بڑی شفاعت کبریٰ جو ہے وہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی کہ آپ جہنم سے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے اور جہنم سے گناہ گاروں کو نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کل قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا محمد ارفع۔ جب رب ذوالجلال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سر سجدے میں دیکھے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک واسأل تؤتی واشفع تشفع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، واسأل تؤتی، اب سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا انا اول الشافعین و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں، سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن کافروں کی کوئی شفاعت نہیں کرنے والا ہوگا، کافروں کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کافروں کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ملے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو مسلمان ہیں ان کی جو ہے شفاعت ان کے حق میں اللہ کے نبی بھی کریں گے، مسلمانوں کی شفاعت کی جائے گی اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ تو ان تمام آیت مبارکہ میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہم ریاکاری سے بچیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں نہ کریں، بلکہ لوگوں کے سامنے ہمارا جو رویہ ہے، ہم لوگوں کے سامنے اگر نیکی کرتے ہیں تو تنہائی میں بھی نیکی کرنی چاہیے، تنہائی میں یہ بے خبر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ لہذا ہماری خلوت بھی پاک ہو، ہماری جلوت بھی پاک ہو، لوگوں کے سامنے ہیں تو پھر بھی ہم اللہ عز و جل کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اگر اکیلے ہیں، تنہا ہیں، خلوت میں ہیں تو پھر بھی رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ لہذا ریاکاری سے بچنا چاہیے، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس امید پر کہ رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کہ ہماری توبہ تو قبول ہو جائے گی، اور توبہ قبول ہونے کی امید پر جو ہے گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر یا توبہ کی امید پر اگر ہم کہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے، لہذا دنیا میں گناہ کر بھی لیا تو کچھ نہیں ہوگا، اس امید پر گناہ کرتے رہنا یہ ایسے ہی ہے
کہ جس طرح ایک اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر کوئی گاڑی کے نیچے آ کر سارے بدن کی ہڈیاں تڑوا لے، یہ اسی طرح بے وقوفی ہے کہ بندہ شفاعت کی امید پر یا توبہ کی امید پر کہ اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا گناہوں کو، تو بندہ گناہ کرتا چلا جائے اس امید پر کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا، تو بندہ گناہ کرتا رہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔